اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹاپک دیکھا ہے کہ میں درود ابراہیمی اور اچھے برے جنات کے بارے میں بات کرنے والی ہوں آپ لوگوں سے۔ تو پہلے تو بات کر لی جائے کہ درود ابراہیمی کا رنگ کیا ہے۔ مجھے بھی کچھ ٹائم پہلے ہی پتہ لگا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، اور درود ابراہیمی کا جو رنگ ہے وہ سبز رنگ ہے۔ جو شخص درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا یعنی اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں بس درود پاک پڑھنا ہے اس کو بنا لیتا ہے عادت، تو کائنات اس کے لیے ہی بن جاتی ہے۔ آپ سمجھیں، جنت کا حقدار بن جاتا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی۔ نہ صرف یہ بلکہ مغفرت کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ کھول دیتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر صحابہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر خود اس درود پاک کے بارے میں پڑھ کے اس کو بتایا، اور نماز کا حصہ ہے۔ یہ درود پاک کے سرداروں کا سردار ہے۔ درود پاک جو شخص پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایک ایسا نور رکھ دیتے ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا، جو ایک بہن نے کہا کہ مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی، میں درود پاک پڑھتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھتی ہوں اور میرے چہرے پہ ہر وقت گلو رہتا ہے۔ تو وہ بھی ایک بات آپ لوگوں کو بتائی۔ اس کے علاوہ یہ نور اکثر اوقات جمعے والے دن بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو کہ اسپیشلی بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ پڑھیں صرف انہی کے نور ہوگا، جو کم پڑھیں گے ان کے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک جو شخص، دیکھیں ہر انسان کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کوئی شخص اتنے کاموں میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ جیسے ایک بچی کا ہم نے واقعہ سنا تھا جو 20 سال کی تھی، سونے سے پہلے 313 دفعہ 100 دفعہ درود پاک ہی پڑھی تھی، درود ابراہیمی، تو کتنا اس کے لیے آسانیاں کر دی تھی۔ تو یہ ہر کسی کے مرتبے کے حساب سے، ہر کسی کے کام کی نوعیت کے حساب سے جو جتنا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنا ہی فیض ڈال دیتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ ہم سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں، کوشش کرنی ہے کہ ہمارا اڑنا بچھونا بن جائے درود پاک پڑھنا، لیکن اگر زیادہ نہ پڑھا جائے تو مایوس نہ ہو کہ شاید ہمیں وہ مقام نہیں ملے گا۔ میں ایسی بھی ایک بہن کو جانتی ہوں جن کو میں بہت ٹائم سے کہہ رہی تھی وہ درود پاک پڑھیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے صرف 2 سے 3 دفعہ ہی پڑھا تو ان کو بہت میگرین کا درد رہتا تھا اور وہ دوائی کھانے کا سوچ رہی تھی، تو ان کے الحمدللہ سر کی درد ٹھیک ہو گئی۔ تو درود ابراہیمی کا یہی بات ہے کہ جتنا انسان جو بھی جس طرح بھی پڑھے گا اس کو اس کے حساب سے فیض ملے گا۔ اس کے یوں سمجھ لیں آپ کہ روحانیت جیسے ناپ تول کے ملتی ہے، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی جو بھی شخص پہلی دفعہ ایک دفعہ ہی پڑھتا نا، کوئی بھی شخص ہو، تو اس کے لیے تو تبھی سے آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے مشاہدات ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے۔ ہر انسان کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ، ہر انسان کے حساب سے اس کو اس کا فضل ملتا ہے، لیکن فضل سب پہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب بات کر لیتے ہیں جنات کی۔ پہلے تو بات کر لی جائے جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، درود ابراہیمی کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ شخص جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے جنات جو سرکش ہیں، یعنی جن کو خدا نخواستہ کسی نے کالے جادو کے لیے یوز کر رہے ہیں، غلط کاموں کے لیے استعمال کریں گے، یعنی یہاں پہ جادو کا توڑ بھی ہے درود پاک، اور سب سے بڑی بات درود ابراہیمی توڑ ہے اس کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ کسی ایسے گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں جنات رہتے ہیں، ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں سے بھی جو برے جن ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب بات کر لی جاتی ہے اچھے جنوں کی، تو یہاں بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، جن جو ہے نا ان کی طبیعت میں غصہ ہے، جلال ہے۔ جنات کی ایک خاصیت ہے کہ کہتے ہیں کہ نہ ان کی دوستی اچھی تو نہ ان کی دشمنی اچھی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دوستی میں جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا جو بہت زیادہ اوور ویلمڈ، بہت ایموشنل طریقے سے اپنی دوستی نبھاتا ہے، کہ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اور کیا ہے آس پاس، بس وہ اس بندے کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتے ہیں اچھائی میں، تو وہ چیز پھر کیا ہوتی ہے، سراؤنڈنگز میں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوستی بھی ان کی اچھی نہیں اور دشمنی تو ویسے ہی نہیں اچھی۔ اب یہاں پر 2 واقعات میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی۔ پہلا واقعہ تو یہ کہ ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس کے گھر میں جنات نے تنگ کر کے اس کو رکھا تھا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس اس طرح آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کی جائے۔ جنات سے ہر طرف سے علاج کروا لیا لیکن کوئی مجھے فاقہ نہیں ہو رہا۔ خیراً بزرگ نے اس کو کہا تم درود ابراہیمی پڑھو۔ اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دن گزرے، وہ بزرگ کے پاس واپس آیا روتا ہوا اور کہا کہ جنات کی میرے اوپر حاضری ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کو کہو جن کے پاس بھی تم ملنے گئے تھے، پڑھائی تمہیں کوئی اور بتائیں، درود ابراہیمی نہ بتائیں، کیونکہ یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو تم کچھ اور پڑھو۔ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہوتی ہے، اچھے جو نیک جن ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ان کے پاس ان کو یہ معاملہ اس بندے نے بتایا تو انہوں نے کہا درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ جن تو نیک ہوگا کوئی۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو۔ اس بندے نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بندے پہ حاضری ہوگی۔
جنہوں نے سلام کیا ان بزرگ کو اور کعب سے ملنے کا بہت شوق تھا، لیکن جب ان بزرگ نے پوچھا وجہ کہ تم اس کو کیوں تنگ کرتے، تو انہوں نے کہا کہ انسان جب ایک کچھ ہی ٹائم دفعہ جب درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے، جبکہ ہم بہت زیادہ تعداد میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے مطابق اس کے برابر یعنی کہیں جا کے ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہمیں بہت پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انسان آپ کے پاس ہے، یہ انسان سے گھر میں موسیقی ہے، فلمیں گانے ہیں، یہ گھر کی صفائی نہیں رکھتا، ہم اس سے تنگ ہیں تو ہم اس کو تنگ کرتے ہیں۔ خیر جب اس جنہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ چھوڑ دو اس کا گھر، تو انہوں نے کہا اپنے ابا اجداد کا گھر کون چھوڑتا ہے، اسی لیے ہم یہ گھر نہیں اس کا چھوڑنے والے، تو سمپل آپ یوں کریں کہ آپ اسی کہیں چلے جائیں یا اور درود ابراہیمی نہ پڑھیں۔ خیر انہوں نے کہا اچھا چلو تم اس کو معاف کر دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس بندے سے انہوں نے کہا کہ صفائی وغیرہ کا خیال رکھو، گانے وغیرہ نہ چلاؤ، ان چیزوں کا خیال رکھو۔ اب وہ بندے کے اپنی بعد میں کیفیت بتائی کہ اس نے گھر میں صاف صفائی رکھی، اللہ تعالیٰ کے کام ہی مانے، یعنی کوئی گند نہیں، کوئی فلمیں گانے نہیں، موسیقی وغیرہ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے معاملات زندگی میں اللہ کے حکم سے یہ جن میرے کاموں میں مدد کرنے لگ گئے ہیں اب۔ اور یہاں پہ ہم یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، دیکھیں مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اچھائی رکھی ہے نا تو پھر وہ کہیں سے بھی آ جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی وسیلہ بنا لیں گے، تو یہ جن بھی اس انسان کا وسیلہ بن گیا۔ لیکن بات یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، جن کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی کے لفظ جو ہیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ان سے خیر و برکت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یہ کہنے کی ہے کہ اس بندے کی جو لائف کا یہ واقعہ ہے، اس میں یہی ہے کہ درود ابراہیمی جنات بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو دیکھیں جس طرح انسان اچھے برے ہیں ویسے جن بھی اچھے برے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طریقے سے درود ابراہیمی جو جنات پڑھتے ہیں کہتے ہیں ان کو بہت پسند ہے درود ابراہیمی۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ برے جنات کی جو ویسے ہی گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی بات نہیں، یہاں پہ جادو والی بات کی بھی میں بات نہیں کر رہی، میں ان کی بات کری جنہیں گھر میں جنات کا بسیرا، برے جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگ درود ابراہیمی اس گھر کے لوگ پڑھتے ہیں، اول تو کوئی بھی درود پاک پڑھے، لیکن درود ابراہیمی کی برکت ہوتی ہے، فوراً جو ہے ان کی طبیعت میں بھی جو چینج آ رہا ہوتا ہے، ان جنات کی لڑائیاں وغیرہ جو گھر میں ان لوگوں کے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سب میں چینج آنے لگ جاتا ہے، اس انسان کے اوپر حاوی نہیں ہوتے وہ جن، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سکون سے اپنی لائف گزار سکتا ہے۔ لیکن جنات تو ہر جگہ ہیں، اب بندہ کیا کرے، ہر جگہ چھوڑ دے، کبھی کوئی انسان کوئی جگہ فرض کر رینٹ پہ اگر لی ہوئی ہے اور ادھر اگر جنات ہیں، اب وہ موو آؤٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کتنے زیادہ کرائے ہو چکے ہیں، کتنا سارا میٹر ہے، بجلی کے بل، یہ وہ، ہر خرچے بڑھتے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ اگر کسی انسان نے گھر لے لیا اور اس گھر کو خریدا اتنا پیسہ لگا کے اپنی جمع پونجی سے، اب اس گھر کے اندر اگر جنات ہیں تو بیچارہ کیا کرے، اتنی جلدی گھر بھی تبدیل نہیں کر کے بیچ کے سب اتنی جلدی تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ میں آپ سب سے یہی کہوں گی، جنات ہر جگہ ہوتے ہیں، پلیز درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی جو ہے وہ آپ کی لائف میں یہ ہر طرح کی پریشانی کو آپ سے دور کر دیں گے۔ درود ابراہیمی کی جتنی میں خاصیت فضیلت بیان کروں وہ کم ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کم سے کم کوشش کریں دن میں ایک تسبیح تو پڑھیں درود ابراہیمی کی، اگر آپ 1000 نہیں پڑھ سکتے، یا ایک وہ جو فارمولہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیت 1000 کی کر لیں۔ دیکھیں ہم نے نیت کی، سوچ کی، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سوچتے ہیں نا جس بھی بات کو نیک، تو آپ کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو آپ نے سوچا میں نے اٹھ کے 1000 پڑھنا ہے، آپ کی نیکی لکھ دی گئی ہے۔ اب آپ کا 1000 پورا ہوا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کریں گے آپ کی؟ تو ہمیں ٹینشن نہیں لینی، بس ہم نے ڈیلی کوشش کرنی ہے کہ ہم صبح اٹھ کے 1000 کی نیت کریں، پھر چاہے جتنا مرضی پڑھا جائے، وہ آپ کی بس نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہاں میں نے 1000 ہی پڑھنا ہے، چاہے 50 پڑھا جائے، 100 پڑھا جائے، جتنا ہی پڑھا جائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ مرتے دم تک درود پاک سے جڑے رہیں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، اور ہمیں اس کا فیض ملتا رہے، آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔